آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جو 2010 میں بہاول نگر کی ایک پسماندہ تحصیل فورٹ عباس سے اسلام آباد میں تعلیم کی غرض سے آئے۔ 5 سال کے کم عرصے میں بے شمار ترقیاں سمیٹی۔ آج الحمدللہ یہ ایک کمپنی جس کا نام ڈیل میکر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے CEO ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کیسے انہوں نے کم عرصے میں اتنی جو ہے کامیابی سمیٹی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسپائر ہائٹس اسلام آباد۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جو 2010 میں بہاول نگر کی ایک پسماندہ تحصیل فورٹ عباس سے اسلام آباد میں تعلیم کی غرض سے آئے۔ تعلیم 2015 میں انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے اس 5 سال کے کم عرصے میں بے شمار ترقیاں سمیٹی اور کامیابی کی یہ منازل طے کرتے ہوئے آج الحمدللہ یہ ایک کمپنی جس کا نام ڈیل میکر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے CEO ہیں۔ اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلازا جس کی تعمیر جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ یہ اس کے آنر بھی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کم عرصے میں اتنی جو ہے کامیابی سمیٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع سے ہی ایک مائنڈ میں تھا کہ ماس لیول پہ ایک پلیٹ فارم ملے جس پہ میں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک بڑا گروپ نوائے وقت گروپ کو جوائن کر لیا۔ دوستوں کی، رشتہ داروں کی امیدیں جو ہیں وہ میرے ساتھ وابستہ ہو گئیں، لوگ نوکریوں کے لیے کال کرنے لگ گئے۔ تو میں نے ایک دن بیٹھے بٹھائے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگ مستفید ہوں۔ تو میں اپنے ایم کی طرف واپس آ گیا۔ 2015 میں نے ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا۔ یہ کوئی اس پہ کافی غور و خوض کیا، دوستوں کے ساتھ مشاورت کی، پھر دیکھا کہ اس فیلڈ میں پڑھے لکھے افراد کی بہت کمی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس فیلڈ میں انٹر ہوا۔ ریئل اسٹیٹ آپ کی جو کمپنی ہے، کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو انہیں ڈیل کر رہی ہے، کون کون سی سوسائٹیز کو وہ ڈیل کر رہے ہیں؟ ہمارے الحمدللہ اپنے پروجیکٹس ہیں اسپائر ہائٹس کے نام سے۔ ہم ڈاؤن ٹاؤن میں پارکیو سٹی کے اندر اپنا کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپائر ولاز ہیں ہمارے ایچ بلاک پارکیو میں، ہم وہ بنا رہے ہیں۔ طارق محمود صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ان پروجیکٹس کو، جن کا کافی ایکسپیرینس ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ ہم تاج ریزیڈنسیا کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نووا سٹی کو ڈیل کرتے ہیں ایز آتھرائزڈ ڈیلر۔ اچھا، اتنے کم عرصے میں آپ ماشاءاللہ ایک پلازا جو ہے اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بہت سے کنسلٹنٹ جو ہیں ریئل اسٹیٹ میں، ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اپنا پروجیکٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ عرصہ لگا دیتے ہیں، 10 سال 15 سال، پھر بھی اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کم عرصے میں ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو تعمیر کر رہے ہیں؟ آپ اگر نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، سنت رسول کو مشورہ سمجھتے ہوئے دیں اور اسے امانت سمجھتے ہوئے لوگوں کو دیں، تو آپ اس سے بھی کم عرصے میں یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے۔ تو ہم نے یہی کیا۔ اس فیلڈ میں جب پہلے دن میں انٹر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کافی گیپ ہے یہاں پہ۔ انگوٹھا چھاپ جو میرے ڈیلرز بھائی ہیں وہ باہر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے اپنے انسینٹیو کے لیے، تو ہم نے ان چیزوں کا کام ہی نہیں کیا جو موقع پر موجود نہیں تھی۔ پہلے جا کے چیزوں کی چھان بین کرتے ہیں، خود مطمئن ہوتے ہیں، پھر اپنے کسٹمرز کو بتاتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہمارا اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں اب بھی متعدد پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہے، جو ہمارے انویسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو سٹارٹ کیا جائے۔ تاج ریزیڈنسیا کا بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اسے کون ہیڈ کر رہا ہے، کس کمپنی کا یہ پروجیکٹ ہے، اور وہاں پہ آپ کی کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر بھی؟ تاج ریزیڈنسیا کے بیسیکلی ہم آتھرائز پارٹنر ہیں، سیلز پارٹنر ہیں۔ وہ تاج ریزیڈنسیا کوئی بھی آپ پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو اس کی آپ لوکیلٹی دیکھتے ہیں اور ڈیولپر کی ورتھ دیکھتے ہیں۔ تو تاج الحمدللہ ٹوین سٹی کا سینٹر بنتا ہے لوکیشن وائز، اور وہ لوگ لینڈ بھی پرچیز کر رہے ہیں۔ ایک بھی ایسا ٹائم نہیں ہے جن میں انہوں نے اپنی پرچیزنگ روک دی سوسائٹی کے لیے۔ اور دوسرا، بڑے نفیس لوگ ہیں، سردار گروپ آف کمپنیز، اسپیشلی سردار تنویر الیاس صاحب، وہ کاروبار کو بھی سمجھتے ہیں اور آلریڈی ایک کثیر المنزلہ پروجیکٹ جو پاکستان کا ہم جس کو ٹائکون پروجیکٹ کہتے ہیں، 10 سینٹورس، وہ بھی بلڈ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو چھوٹے بھائی سردار یاسر صاحب ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں،
اور ہمارے اسلام آباد چیمبر کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے تاج کو جو ہے وہ سیل کا شروع کیا. وہاں پہ کتنے سائز کے پلاٹس جو ہیں وہ موجود ہیں جنہیں آپ ڈیل بھی کر رہے ہیں؟ ہم 3.5 مرلہ ہے, 5 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے, 1 کنال کے پلاٹس ہیں جن کو 4 سال کی آسان اقساط پر بیچ رہے ہیں. اچھا, جس جگہ ابھی بھی ہم موجود ہیں اسپائر ہائٹس جو ہے بیک سائڈ پہ موجود ہے, اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا. اسپائر ہائٹس بیسیکلی ایک کمرشل پروجیکٹ ہے جو ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد میں ہے. یہ پاکستان کا پہلا ڈاؤن ٹاؤن بن رہا ہے پارک ویو سٹی میں, اور اس کی بھی ہم نے پرائم لوکیشن جو ہے وہ چوز کی ہے جس کے آگے وسیع پارکنگ ہے اور بڑی خوبصورت اس کی لوکیلٹی ہے. اسپیشلی اس کا میپ اور سینٹر میں جو 120 کنال کی لیک ہے وہ اس کو نمایاں کرتی ہیں. پھر اس کی گرینری ہے, بوٹینیکل گارڈن کا ویو ہے, یہ ساری چیزیں اسے نمایاں کرتی ہیں. اس کی ابھی تک میں نے ریٹ لسٹ نہیں بنائی. پلازے پہ میں 3.5 کروڑ کے قریب خرچہ کر چکا ہوں. اس کے پلاٹ کی کافی قسطیں چلی گئی ہیں اور ہم اس کو سٹارٹ کر دیا کنسٹرکٹ کرنا, لیکن بہت زیادہ ڈیمانڈ کے باوجود بھی ہم نے اس کی ریٹ لسٹ نہیں بنائی. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس یونٹس کم ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ پارک ویو سٹی میں آپ اور کون کون سے پلاٹس جو ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں؟ پارک ویو میں ہم 5 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس جو ہیں وہ 2.5 سال کے پیمنٹ پلان پہ بیچ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اپنے ولاز ہیں جو ایک تو کمپلیٹ ہو گیا, ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے, دوسرے کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا, 2 ان پروسیس ہیں. اچھا, 2 سوسائٹیز کی تو مجھے سمجھ آ گئی, پارک ویو سٹی اور تاج ریزیڈنشیا. تیسری سوسائٹی جس کا آپ نے نام لیا نووا سٹی. نووا سٹی آج کل خاصی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. پرنٹ میڈیا دیکھیں, الیکٹرونک دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیک کام کیا ہے, یعنی کہ 30,000 کے قریب فائلز رنگ روڈ کا کہہ کے انہوں نے لوگوں سے لی ہیں. الحمدللہ ڈیل میکرز نہ صرف حماد بلکہ پوری ٹیم جو میری سیلز ٹیم ہے اس میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کی ایجوکیشن ماسٹر سے کم ہو. تو ہم نے اس کی پوری چھان بین کی, پہلے جا کے ان لوگوں سے ملے جو مقامی تھے وہاں پہ جنہوں نے زمینیں بیچیں. اس کے بعد ہم نے پریویس پروجیکٹس دیکھے نووا سٹی والوں کے, اور نووا اسکول سسٹم جو واحد پاکستان کا اسکول سسٹم ہے جس میں قرآن شریف کی تعلیم تفسیر کے ساتھ دی جاتی ہے, اور اس کے آنرز کے ساتھ ملے. اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اس کی سیل کرنی چاہیے. جہاں تک اسکینڈل کی بات ہے جس کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہے رنگ روڈ کے ساتھ, نہ نووا کا پہلے پلان کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ابھی جو بنا اس کے ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ تعلق. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ کا وہ جھانسا دیتے تھے لوگوں کو, جو بھی ان کی سائڈ پہ جاتا تھا انہیں یہ کہا جاتا تھا جی کہ رنگ روڈ ہمارے گیٹ کے ساتھ سے گزر رہا ہے, آپ پلاٹ لے لیں آپ کو فائدہ ہوگا. اور اب جب کہ یہ انکوائری رپورٹ میں ان کا نام آیا تو کہا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ وہاں سے دور ہے. یہ کہ فراڈ نہیں ہے؟ یہ بالکل فراڈ نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے نووا کے خلاف. نہ تو کبھی نووا کے آنر نے ذکر کیا رنگ روڈ کا. ہمارا جو مین فوکس تھا وہ سی پیک تھا, اور سی پیک سے نووا کا اپنا انٹرچینج ہے. کچھ لوگ تو 970 کنال کی بات کرتے ہیں. بالکل ہم نے 970 کنال کا ایک کمپیکٹ پیس کا NOC کے لیے اپلیکیشن دی تھی. وہ ساری سوسائٹیاں ہی کرتی ہیں, دنیا بھر میں یہی رول ہے, پاکستان میں بھی یہی چلتا آ رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس 5,000 کنال جگہ موجود تھی ڈیفرنٹ ٹکڑوں کی صورت میں, جو کہ آج 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے, اور 20,000 کنال کے قریب ہمارے بیانے جا چکے ہیں, اور موقع پر جو موجود جگہ وہ بھی 11,000 کنال ہے. تو جبکہ جو بیچی گئی یہ جگہ ہے وہ 5 سے 6,000 پلاٹس کی صرف بکنگ کی گئی ہے. تو یہ ساری بے بنیاد خبریں ہیں, بے بنیاد الزامات ہیں جو نووا پر عائد کیے جا رہے ہیں. اچھا, سیاسی وابستگیوں کا بتایا جا رہا ہے. نووا کو جو سول ایویشن ہے اس نے NOC دے دیا ہے, LOP آئی تھنک اس کا منظور ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آیا یہ درست ہے کہ جو چودھری سرور ہیں انہوں نے یہ NOC دیا ہے بلکہ دلوایا ہے ان کو؟ نہیں, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے سول ایویشن اتھارٹی کا. پہلے DC صاحب مارک کرتے ہیں سروے آف پاکستان کو, سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے بعد پھر سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ لیٹر جاری کرتے ہیں. تو جو NOC ہے وہ ایک ڈیو پروسیس کے تھرو ملا ہے نووا کو, نہ کہ کوئی فیور دی گئی ہے. اور واحد یہ سوسائٹی ہے اس زون میں جس کی اپروول جو ہائی رائز کیا ہے وہ
2 फीट स्क्वायर फीट की है। फनल एरिया, उसके बारे में कहा जा रहा है कि फनल एरिया में भी आ रही है। नोवा की जो लैंड है वो कबीना की अप्रूवल है कि ये फनल एरिया से बाहर है। कैबिनेट की अप्रूवल हुई है 29 जनवरी 2021 में। अच्छा, हम चौधरी हमाद लियाकत को देख रहे हैं, 3 साल के अरसे में माशाल्लाह बेपनाह तरक्की हासिल की। हम एक रफली अंदाजे के मुताबिक कह सकते हैं कि आज करोड़पति हैं, क्योंकि लोगों के साथ आपके साथ मज़ीद जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स की खासी तादाद आपके साथ है। आपने भी जो कलील मुद्दत में खासी तरक्की हासिल की। चौधरी जुनैद एक नाम जो नोवा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी नोवा के ऑनर जो हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कुछ अर्सा पहले मोटरसाइकिल पे थे और आज उनकी 80 करोड़ की मालियत की सिर्फ एक मकान की कीमत है जो F8 इस्लामाबाद में मौजूद है। ये बड़े सीनियर जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ये कोई, अगर हम बात करें कि ये कोई जो ठीक एक रवे है, जो साफ रास्ता होता है, उससे ये चीज़ें बनाई गई हैं या कुछ ऐसा किया गया है जो पर्दे के पीछे हुआ? हमें पढ़ाया जाता था कि कोई भी चीज़ है उसकी तहकीक करनी चाहिए, तो ये अफवाहें फैलाने वाले लोगों को चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये एक कह लें कि जोली सी चीज़ मुझे नज़र आई है मार्केट में कि चौधरी जुनैद को कह देना कि वो बाइक पे थे या सरवर खान की एफिलिएशन थी। सरवर खान फैमिली की इस घर के साथ 35 साल से एफिलिएशन है। जो चौधरी जुनैद के वालिद साहब थे, चौधरी अफजाल साहब, वो भी डेवलपर थे, उन्होंने भी सोसाइटीज़ डेवलप की। 1976 में उन्होंने शेर ज़बान कॉलोनी को डेवलप किया। तो आप कह लें कि चौधरी जुनैद तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है और वो बाय बर्थ जो है वो डेवलपर था, तो उनका एक्सपीरियंस कह लें कि सालों पर मुहित है, बल्कि निस्फ सदी से भी ज़ायद का उनका। यानी बाइक पे होना ये एक गलत खबर है, ये टोटल ही गलत बेबुनियाद खबर है। इसका कोई, जिन लोगों ने ये खबर फैलाई है उनको रिसर्च की कमी है, उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। यकीनन उन्होंने अपनी रिसर्च टीम पे इन्हिसार किया है। अगर वो तहकीक करते, वो डिटेल में जाते, तो उनको पता चलता कि चौधरी जुनैद साहब की जो अपनी वर्थ है, वो भी रोल्स रॉयस उन्होंने जब पैदा हुए उस टाइम से उनका जो फैमिली है वो यूज़ कर रही है। अच्छा, आपके बेशुमार क्लाइंट्स भी होंगे जिन्होंने नोवा की भी परचेजिंग की है, तो कैसे सेटिस्फाइड करते हैं उन्हें? क्योंकि रिंग रोड का जो मामला है ये खासा गर्दिश कर रहा है। 12 से 14 सोसाइटीज़ जो हैं वो इसकी मतलब आ गई हैं, इसके जो रास्ता है, अलाइनमेंट है, उसके गिर्द आ गई हैं और लिस्ट में भी उनका नाम है। तो कैसे आप कन्विंस करते हैं अपने क्लाइंट्स को? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। मैं जाके वहाँ पे मकामी लोगों से मिला हूँ, एक एक से, जिसने जितनी जितनी ज़मीन दी है मैं उनके नाम गिनवा सकता हूँ। उसके बाद मैंने चौधरी जुनैद का नोवा स्कूल सिस्टम डिटेल से विज़िट किया। इसके बाद उनके जो प्रोजेक्ट्स थे डिफरेंट, जैसे कि उन्होंने जनाब सुपर में प्रोजेक्ट किया और मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखा है, फिर उनको ऑब्ज़र्व किया है। उनके बाद मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि मैं नोवा को डील करूं। अब आगे बात क्लाइंट्स की, तो मैं सेटिस्फाई हूं तो मैं उनको सेटिस्फाई कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि चौधरी जुनैद जो है वो नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, वो इस जो प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है और उनकी काफ़ियाँ जो हैं वो रंग ला रही हैं। आपने देखा है कि जितने भी सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, वहाँ पे डेवलपर्स हैं, उनको अगर कोई चीज़ मार्केट में आज नज़र आ रही है तो वो सिर्फ नोवा है। तो जो नोवा का टेम्परेचर है वो आजकल तकरीबन हर जो तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनमें है। अच्छा, आखिर में हमें ये बताइएगा कि वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें जब आप प्लॉट्स या किसी भी कमर्शियल जगह पे सेल परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे परचेज़ करते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस हवाले से काफ़ी परेशान रहता है, तो परचेज़ करते हैं तो उन्हें मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए? कोई बुनियादी चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स को बता दी। कोई भी, मैं हमेशा जब भी अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से बात करता हूं तो उनको बताता हूं कि अगर वो हमाद से ले रहे हैं, XYZ से ले रहे हैं, तो उसको क्रॉस चेक कर लें। नंबर 1 तो चीज़ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, पोजेशन वाली चीज़ लें। अगर नहीं ले रहे तो आप फाइल जिस भी सोसाइटी के परचेज़ करें, देखें कि इसका डेवलपर कौन है, क्या वो लोग इसको डिलीवर कर सकते हैं, उनके पास लैंड कितनी है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह करें। तो डील मेकर से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? डील मेकर्स के जो नंबर्स हैं वो अभी तो हम ज़्यादातर रेफरेंस बेस्ड सेल्स कर रहे हैं।
کیونکہ ہمارے پاس 20 لوگوں کا سٹاف ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 150 پلس کی ہے. تو ہم ریفرنس بیس سیل کر رہے ہیں. سون ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ میسو مارکیٹنگ کریں گے اور اپنے سٹاف کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ سب کو سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. آپ بہت سے نوجوانوں کے لیے موٹیویشن بھی ہیں. میرا اکثر نوجوانوں سے یہ سوال ہوتا ہے جو بزنس کر رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان ہمارے ڈگریاں لے کے بیچارے رلتے رہتے ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے انہیں کہ آئیں اپنا بزنس کریں؟ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ نے بتایا بھی کافی وسیع فیلڈ ہے. میں ان کو امید دلاتا ہوں جو بھی ان کے خواب ہیں اگر وہ زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نوکری کو چھوڑ کے کاروبار میں آئیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں. وہ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کریں، وہ اپنی آسائشوں سے باہر نکلیں. جب وہ محنت کریں گے تو ان کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ آسائشیں اور پرتعیش لائف جو ہے وہ میسر ہوگی. ہمارا صاحب چند سال پہلے اگر ہم بات کریں ڈیلر کا نام جب آتا تھا تو وہ سمجھ لیں کہ 100% لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فراڈ ہے. تو اب ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ، اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلر نہیں ہیں، ہم ان سے تھوڑا منفرد ہیں، ہم تھوڑا سا پروفیشنل کام کرتے ہیں. کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ بھائی جو ڈیلر ہے وہ ڈیل کے چکروں میں ہوتا ہے. کنسلٹنٹ جو ہے اس نے نیک نیتی کے ساتھ جو اپنی کنسلٹنسی ہے وہ دینی ہے اپنے کلائنٹ کو. تو جیسے ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹس کے اونرز آتے ہیں کہ آپ اس کو مارکیٹ کریں، اس کو سیل کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بندہ ڈیلیور نہیں کر سکتا یا وہ اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے تو ہم اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ڈیلر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اس کو کرتا رہتا ہے. جی ناظرین، آپ نے ڈیل میکر کے CEO حماد لیاقت چودھری کی گفتگو سنی. اس نوجوان نے قلیل مدت میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی اور آج جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 20 افراد کو جو ہے یہ ہیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی کیوری ہے، اسلام آباد میں 3 پروجیکٹس بتائے گئے ہیں، پارک ویو سٹی، تاج ریزیڈنشیا اور اس کے علاوہ نووا سٹی. اگر آپ کو ان کے حوالے سے کوئی بھی کیوری ہے تو ڈیل میکرز کے نمبر اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.